السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے میں سورہ 3 کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز، اس کی شروعات 4 قسموں سے فرمائی: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ قسم ہے تین کی، انجیل کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ تو تین یہ عربی ورڈ ہے جس کا معنی ہوتا ہے انجیر، اور انجیر اور زیتون تو آپ جانتے ہی ہیں کہ زیتون ایک درخت ہے جو پہاڑ پہ اگتا ہے، 1000 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ تیل کھانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو جلا کر اس سے روشنی کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں واحد زیتون کا ایک تیل ہے کہ جو کھانے میں بھی کام آتا ہے اور جلا کے روشنی کا بھی اس سے کام لیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں جو تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی جو قسم فرمائی گئی، تو اس کے فائدے کے پیش نظر کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو جنتی پھل ہے، جس طرح جنتی پھل میں گٹلی نہیں ہوتی تو اسی طرح انجیر کے اندر جو بھی گٹلی نہیں ہوتی۔ یہ انجیر جو ہے بلغم کو چھاڑتا ہے، یہ ہاضمہ کو ٹھیک رکھتا ہے، تو اسی لیے انجیر کھانی چاہیے۔ انجیر ایک بہت ہی بہترین پھل ہے، جنتی پھل ہے، تو اس لیے انجیر جو ہے کھانی چاہیے۔ انجیر کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں جو تین اور زیتون کی قسم فرمائی گئی، تو ایک قول یہ ہے کہ تین سے مراد انجیر ہے اور زیتون سے مراد ایک درخت ہے، تو اس کے فائدے کے پیش نظر۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی۔ جب پوری روئے زمین پہ پانی ہی پانی تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہاڑ کے اوپر وہ مسجد بنائی تھی جس کا نام التین رکھا تھا۔ اور یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہاں تین سے مراد وہی مسجد مراد ہے کہ جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی جب ان کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تھی۔ اور زیتون سے مراد فرمایا کہ زیتون سے مراد جو مسجد اقصی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر دمشق آباد ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقصی ہے۔ تو علماء کرام کے اور بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن یہ چند قول آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اب یہاں آتے ہیں طور سینا۔ طور سینا کی جو قسم فرمائی کہ طور سینا وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا جو شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ڈائریکٹ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ تو طور سینا وہ بابرکت پہاڑ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و برکات اترتے تھے۔ تو اس کی عظمت اور اس کی شان کی وجہ سے اس کی قسم فرمائی گئی۔ اور آگے جو فرمایا گیا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ یہ امن والے شہر کی قسم، تو تمام مفسرین کرام کا بالاتفاق یہی سب کی رائے ہے کہ یہاں امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ چونکہ یہ مکہ مکرمہ اور اطراف میں لوٹ کا بازار کیا تھا، گرم تھا کہ کوئی بھی کہیں کسی کو لوٹ لیتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو امن والا شہر بنایا۔ اور ایسا امن والا شہر بنایا کہ یہاں تک کہ کوئی اگر ان کے بھیڑیا اگر کسی جانور کے پیچھے لگ جائے یا کسی ہرن کے پیچھے کوئی شکار کرنے والے لگ جائے اور وہ حرم میں آ جائے تو وہ بھیڑیا بھی پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ امن والا شہر بنایا۔ یہاں تو جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں ہے، تو
اسی لیے یہ امن والا شہر اللہ نے بنایا۔ اس شہر میں جو تعاون بھی داخل نہیں ہوتا۔ اللہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ فرشتے کو مقرر کر دیا کہ جو تعاون کو کی بیماری کو داخل ہونے نہیں دیتا۔ اور اسی طرح دجال جو قیامت سے پہلے جو آئے گا دجال، تو وہ ساری دنیا کا گشت کر پائے گا، لیکن اس شہر مکہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ اتنا عظیم الشان یہ شہر مکہ ہے۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا کہ یہ امن والے شہر کی قسم، یعنی شہر مکہ کی قسم۔ تو اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ سورہ میں 4 قسموں کا ذکر کیا کہ 3 کی قسم یعنی انجیر کی قسم، اور زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اور امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم۔ یہ 4 قسموں کو ذکر کر کے کون سی بات بتائی گئی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ تو دیکھیے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح خوبصورت بنایا کہ دنیا کے جتنے جانور، جتنے بھی انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، وہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایسی کیا کہ اس کی عزت نفس کا لحاظ رکھا کہ اسے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے سر کو جھکانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ اللہ ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، یعنی لقمہ اس کے منہ تک جب پہنچ جاتا ہے اور لقمے کے لیے اس کو جھکنا نہیں پڑتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ انسان کو دیا ہے، تو پھر چاہیے کہ اپنی عزت و وقار کو مجروح نہ ہونے دے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنا وقار ایسا بنائے کہ لوگ جو ہے اس کی عزت کریں۔ چنانچہ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ باقی اس کی تفصیل پھر مزید دوسرے جو ہے بیان میں، دوسرے ویڈیو میں آپ کو جو ہے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔